بھائی افتخار ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کاروباری آدمی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کاروباری لوگوں کو فرصت کم ہی ہوتی ہے، مگر بھائی افتخار بھی کمال کے آدمی ہیں، دوستوں یاروں کے لیے فرصت نکال ہی لیتے ہیں۔ ایک دن گھر بیٹھا تھا کہ فون بجا، دیکھا تو بھائی افتخار کا فون تھا۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگے، حافظ صاحب اتوار کو شام کا کھانا ہمارے گھر پہ ہوگا، باقی دوست احباب بھی موجود ہوں گے، لہٰذا وقت پہ پہنچ جائیے گا۔ بھائی افتخار بھی عجیب آدمی ہے، عام کاروباری لوگوں کی طرح مارکیٹ میں کمیٹیاں نہیں ڈالتے، کنجوسی نہیں کرتے، سارا دن فارغ بیٹھے رہنے اور ملازمین کو تنخواہیں جیب سے دینے کا رونا نہیں روتے۔ جب بھی ملتے ہیں چہرے پہ تبسم ہوتا ہے، لبوں پہ اپنے رب کا شکر ہوتا ہے۔ کاروبار میں کہیں کوئی اچانک اچھا منافع مل جائے تو علماء کرام کی ضیافت کرتے ہیں اور مجھ جیسے گنہگاروں کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ جب بھائی افتخار کی طرف سے محبت سے دعوت ملی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یادوں کے دریچوں سے ہوتی ہوئی زباں پہ جاری ہو گئی۔ فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوہ وتشمیت العاطس، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بھائی سلام کرے تو اسے جواب دینا، کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنا، کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، کوئی مسلمان بھائی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور کوئی مسلمان بھائی چھینک کر الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہنا۔ کیا خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، کیسی خوبصورت تعلیم ہے امت کے لیے۔ بہرکیف دعوت میں پہنچے، بہت سے علماء کرام دوست احباب جمع تھے، سب سے ملاقات ہوئی، حال احوال ہوا، دسترخوان بچھا دیا گیا، لذیذ کھانے طریقے و سلیقے سے دسترخوان پہ چن دیے گئے۔ میرے سامنے بھائی افتخار کی چھوٹی بیٹی موجود تھی، بڑی پیاری سی، معصوم سی، چھوٹی سی بچی سر پہ سکاف پہنے اور بھی پیاری اور معصوم دکھ رہی تھی۔ کھانا شروع ہوا، سب نے اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی طبیعت کے مطابق جی بھر کے کھایا۔ بھائی افتخار کی وہ چھوٹی سی بچی جو بمشکل 5 سال کی ہوگی، دسترخوان سے اٹھی، قریب ہی واش بیسن تھا، ایک چھوٹا سا سٹول پڑا تھا، اس پہ کھڑی ہوئی، نلکا کھولا، ہاتھ دھوئے، منہ میں پانی لیا، مگر کلی نہ کی، بلکہ ایسے ہی منہ میں پانی لیے قریب ایک گملے کے پاس گئی اور گملے میں کلی کر دی۔ بس پھر کیا تھا، ہماری مفکرانہ، دانشورانہ اور مصلحانہ صلاحیتوں نے انگڑائی لی اور سوچا یہ کیا بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے، بچوں کی تربیت کا کوئی حال ہی نہیں۔ یہ سوچ کر بچی کو پاس بلایا اور ناصحانہ انداز میں کہا، بیٹا کلی واش بیسن میں کرتے ہیں، آپ نے گملے میں کیوں کی؟ اب وہ بچی بہت دھیمے لہجے میں سہمی ہوئی بولی، انکل بابا کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد کلی واش بیسن میں نہیں کرتے، کہ اس میں کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، وہ نالی میں جائیں گے تو اللہ میاں ناراض ہوگا، اس لیے بابا کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد کلی اس گملے میں کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس چھوٹی سے بچی کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر میں تو گمسم ہو گیا۔ چلا تھا ایک بچی پہ روب ڈالنے، اس کو سمجھانے، مگر اللہ کے فیصلے بھی نرالے ہیں، وہ سکھانے پہ اور سمجھانے پہ آئے تو ہم جیسے مفکروں اور دانشوروں کو ایسے معصوم بچوں کے ذریعے سبق سکھا دیتا ہے جو شاید عمر بھر ہمیں کتابوں میں نہ ملے۔ واہ افتخار بھائی، کیا کہنے آپ کی تربیت کے۔ افتخار بھائی مسکرائے اور بولے، حافظ صاحب میں نے بھی یہ سبق اپنی بچی ہی سے سیکھا ہے، اس کی ماں نے اس کی یہ تربیت کی ہے۔ اچھی بیوی، اچھی ماں خدا کی نعمت ہے، آئیے اس نعمت کی قدر کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میسج ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔